ویلکم بیک. اور ابھی جو ہمارے یہاں ڈیبیٹ چل رہی تھی اس میں ایک پوائنٹ سامنے آیا کہ دونوں امریکہ اور ایران کو ایک تو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کچھ دکھانا ہوتا ہے، اور ڈومیسٹک آڈینس سے بھی زیادہ اہم ان کے جو اپنے جو انٹرنل پاور سینٹرز ہیں ان کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے. اب جہاں تک امریکہ کی بات ہے، امریکہ ایک کھلی کتاب ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ پڑھیں لیکن ہم زبردستی ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. جیسے کہ ٹرمپ کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں، پیٹ ہیگزیت کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مارکو روبیو، وٹکوف، کشنر، ان سب شخصیات کے بارے میں ہم اتنا کچھ جانتے ہیں جو ہم کبھی جاننا چاہتے بھی نہیں تھے. لیکن کیا کریں، ایران کے بارے میں لیکن ہم کیا جانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم صرف پچھلے 3 یا 4 دن کی کچھ خبروں پر نظر ڈالیں تو بظاہر نہیں، کافی ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ایک انٹرنل جوسلنگ چل رہی ہے، اور بالخصوص ان کی جو روایتی قیادت ہے جس میں صدر پزشکین، اراغچی صاحب اور کالیباف صاحب کو گنتا ہوں، اور جو IRGC ہے، پاسداران انقلاب، اور بالخصوص پاسداران انقلاب کی جو نئی پود سامنے آئی ہے، اس میں کافی کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے. وہ کس حد تک ان مذاکرات پر اثر انداز ہوگی اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے سمجھنا ضروری ہے. وسط آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ ایران کا جو نظام حکومت ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے چلتا ہے؟ اچھا، اگر میں ایک جملے میں کہہ دوں تو اٹس اے تھیوکریٹک ڈیموکریسی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کا جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہے ولایت فقیہ کا نظریہ. یعنی جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا تب تک جو منتخب رہبر اعلیٰ ہے یعنی سپریم لیڈر ہے، ان کی نیابت کے فرائض امانتاً انجام دیتا رہے گا. یعنی یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. مسلح افواج کی تمام شاخیں، پاسداران اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سربراہی اور اعلان جنگ کا اختیار رہبر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے. متضاد جو رائے یا بحث کی صورت میں رہبر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور پھر وہ سب کو ماننا پڑتا ہے. البتہ ایک بڑی زبردست اس میں بات ہے جو میں چونکا. عام شہری کی طرح جو رہبر اعلیٰ ہے وہ اور اس کے جو اہل خانہ ہیں، وہ جتنے بھی اس وقت ملکی قوانین ہیں ان پہ اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جس طرح کسی بھی عام شہری پہ لاگو ہوتے ہیں. کوئی استثناء نہیں ہے. جب اگر وہ کوئی اس طرح کے مسائل ہوں تو وہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا. اچھا، دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے سینئر علماء پہ مشتمل ہے 86 رکنی مجلس خبرگان، یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس کہہ سکتے ہیں آپ اسے. 8 برس کے لیے یہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے براہ راست عوامی ووٹ سے منتخب ہوتی ہے. مجلس خبرگان جو ہے وہ رہبر اعلیٰ کا انتخاب بھی کرتی ہے، جسٹ ان کیس اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا تو انہوں نے انتخاب کیا مجتبیٰ خامنہئی کا. اور اس جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے اسے سبکدوش کرنے کا بھی اختیار ہے. وجوہات ظاہر ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ہے 12 رکنی شورائے نگہبان یعنی کونسل آف گارجین. پارلیمنٹ کے قوانین کو ویٹو کر سکتی ہے کونسل آف گارجین. پارلیمانی اور صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اہلیت کا فیصلہ کر سکتی ہے یعنی ویٹک کر سکتی ہے. شورائے نگہبان کے 6 ارکان سپریم لیڈر نامزد کرتا ہے اور 6 ارکان جوڈیشری کی نمائندگی کرتے ہیں. ہر 3 برس بعد ان 12 میں سے 6 ارکان کا دوبارہ انتخاب ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سینٹ میں نہیں ہوتا 1/3 کا. شورائے نگہبان کی جو تشکیل اور توثیق ہے، ریٹیفیکیشن، وہ پارلیمنٹ کرتی ہے جب یہ الیکٹ کر دیتے ہیں ممبر. اس کے بعد آتی ہے ایکسپیڈینسی کونسل یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام. تو یہ تیسری یہ تیسری کونسل ہے، ایکسپیڈینسی کونسل، آپ آسانی کے لیے کہہ لیں اسے. یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایڈوائزری انسٹیٹیوشن ہے جو رہبر اعلیٰ کو مدد کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے انہیں. اور یہ جو کونسل ہے شورائے نگہبان اور پارلیمنٹ کے درمیان برج کا کام کرتی ہے. یہ والی. اچھا، اس کے بعد ہے پارلیمنٹ کے 290 ارکان ہیں جو ڈائریکٹ جو عوامی ووٹ ہے اس سے 4 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. رہبر اعلیٰ کے بعد
صدر کا جو عہدہ ہے وہ سب سے اہم آئینی عہدہ تصور ہوتا ہے. صدر کا براہ راست 4 سالہ انتخاب بھی عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے. منتخب صدر کابینہ بناتے ہیں اور کابینہ کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہوتی ہے. کابینہ جو ہے معاشی اور سماجی جو پالیسیاں ہیں وہ تو خود تشکیل دے سکتی ہے کہ کیا ہوگی، لیکن جو داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے اس میں اسے سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کی پابندی کرنا ہوتی ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، انقلاب اور ریاستی تحفظ کی پالیسی خطوط طے کرنے کے لیے بھی ایک ادارہ ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل. یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اس کونسل کا سربراہ جو ہے وہ صدر مملکت ہوتا ہے. کونسل کے جو ارکان ہیں ان میں مجلس کے اسپیکر، چیف جسٹس، مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف، پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور خارجہ، داخلہ اور انٹیلیجنس امور کے وزیر شامل ہیں. یعنی پورا جو نظام ہے وہ چیک اینڈ بیلنس پہ قائم ہے. جو بھی اسٹریٹجک پالیسی بنتی ہے اس میں رہبر اعلیٰ کے دفتر، اعلیٰ علماء اور ماہرین پہ مشتمل ادارے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ چیف جسٹس اور پاسداران قیادت اور پارلیمنٹ کا انپٹ ہوتا ہے. یعنی کئی چھلنیاں لگی ہوئی ہیں جن سے فیصلہ سازی کا پانی صاف ہو کے نکلتا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک الگ پیرالل جو اسٹرکچر چلتا ہے وہ ہے پاسداران انقلاب کا، جس کا آپ نے ذکر تو کیا ہے. ہاں، لیکن وہ ڈائریکٹلی ماتحت ہیں رہبر اعلیٰ رہبر اعلیٰ کے. مطلب صدر نے کچھ کہہ دیا، پارلیمنٹ نے کچھ کہہ دیا، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ انہیں جواب دیں ہیں. جی. اور IRGC جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مطلب باقاعدہ ان کی بزنسز بھی ہے، زیادہ تر جو یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کے ہاتھ میں بھی ہے. اور جو ایک لحاظ سے جو جس کو آپ پراکسیز کہیں، آپ اتحادی کہیں، آپ کی مرضی، یہ جو پالیسی ایران کی چلائی ہے وہ پاسداران انقلاب نہیں چلائی ہے. مطلب کہ ایرانین آرمڈ فورسز کا جو سٹرکچر ہے اس میں یہ نہیں آتے. مطلب کہ بشار الاسد کے ساتھ جو کوآپریشن تھی، یا جو حزب اللہ کے ساتھ ہے، یا حوثیوں کے ساتھ ہے، یا ایران میں جو تنظیمیں ہیں، یا افغانستان اور پاکستان سے زینبیون اور فاطمیون ہیں، یہ سب کچھ آتا تھا یا آتا ہے IRGC کے تحت. رائٹ؟ اوکے. اب یہ ایک اب ہم بات کرتے ہیں ہائبرڈ نظام کی، یہ میرا خیال ہے اس سے کافی آگے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور ایک نارمل ہوتا ہے جب اس طرح کی ڈسٹریبیوٹیڈ ہائیڈرا ہیڈڈ، تو اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کاٹیں گے تو باقی تو چل رہے ہوں گے. لیکن پھر ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہوتے ہیں. اب نارمل حالات میں شاید یہ اتنے خطرناک نہ ثابت ہوں، آج کل نارمل حالات نہیں ہیں. تو کس قسم کے اختلافات ہیں جو ہمارے سامنے آ کر ابھر رہے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پر بات کریں.